جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 47 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر کے بارے میں اہم معلومات کا حصول، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوس دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا۔ یہ لوگ بدر کے قریب چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق قریشی لشکر سے ہے، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے بھیجا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو قافلے پر غلبہ پانے کی رہ گئی تھی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان پر سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا، ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ناراض ہوئے اور فرمایا، جب ان دونوں نے سچ بولا تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم دونوں نے صحیح کہا ہے کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں غلاموں سے فرمایا کہ مجھے قریش کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے پیچھے ہے قریش وہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں، ہمیں تعداد معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کے نادر قریش کے معززین کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو جہل، نوفل بن خویلد اور حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف اور کچھ اور بڑے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے باران رحمت کا نزول۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مقام بدر پہنچ گئے۔ قریش چونکہ پہلے سے پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے۔
حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مقام منتخب کیا گیا ہے وہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے؟ ارشاد ہوا کہ وحی نہیں ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا گیا۔ اب چونکہ چشمہ اور پانی والی جگہ پر مشرکین مکہ یعنی قریش کا قبضہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کے تمام چشموں کو ناکارہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور تمام چشموں کو ناکارہ کر دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے بارش برسی جس سے گرد ریتی جم گئی اور مسلمانوں کا چلنا بھی آسان ہو گیا۔ پھر بارش کے پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے کہ وضو اور غسل میں کام آئیں۔ اس کے برخلاف مشرکین نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ پہلے ہی سے پانی والی زمین تھی، یعنی زمین میں نمی تھی، اور بارش برسنے سے مزید کیچڑ بن گیا جس سے ان کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اور اس زمین میں پانی کو روک کر حوض بھی نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ کیچڑ بہت زیادہ تھا جس سے ان کے پاؤں دھنس جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پرسکون رات گزاری۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ اس قدرتی احسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے قرآن کی زینت بنا دیا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ سورہ انفال کی 11 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالی تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری فرما رہے تھے اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہے تھے تاکہ تم کو پاک کرے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد۔ قریش مکہ نے وادی کے دہانے کیمپ میں رات گزاری اور صبح ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف بڑھا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض چونکہ عام تھا اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ دعوہم، انہیں چھوڑ دو، یعنی ان کو پانی بھرنے دو۔ مگر ہوا یہ کہ اس حوض سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن جزام باقی بچے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ ان کا دستور تھا کہ جب کوئی پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتے لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ عمیر بن وہب جہنی کا قریش کو خبردار کرنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جہنی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمک تو نہیں۔ کسی جنگی لشکر کی اگر پیچھے سے مدد کی جا رہی ہو تو اسے کمک کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا، میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریشیو، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت کو سوار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت
خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی اختلاف۔ ایک طرف ابو سفیان نے مکی لشکر کو یہ اطلاع دی کہ قافلہ محفوظ ہے، تم سب واپس مکہ لوٹ جاؤ۔ دوسری طرف جہم بن سلط کے خواب نے مکی لشکر میں ہلچل مچا دی تھی، اور تیسرا یہ کہ عمیر نے جب مکی لشکر کو مسلمانوں کی اطلاع دی تو کوئی بھی جنگ کے حق میں نہ تھا، سب کو اپنے سروں پر موت منڈلاتی نظر آ رہی تھی۔ مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت ابو جہل کھڑا ہو گیا کہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس پر اخنس بن شریق جو کہ بنی زہرہ کا سردار تھا اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس قبیلے کی کل تعداد 300 تھی۔ ان کا کوئی بھی آدمی بدر میں شریک نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ قبیلہ اخنس بن شریق کی رائے سے بہت خوش تھا، اور وہ لوگ ہمیشہ اپنے سردار کی تعظیم کیا کرتے۔ اسی طرح قبیلہ بنو عدی کے سردار بھی اپنا گروہ لے کر واپس ہو گئے، اور بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہوگا۔ اب تقریباً قریش کی تعداد 1000 رہ گئی، یا 1000 سے کم، تقریباً 950۔ میدان کے کنارے سائبان کی تعمیر۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدان کے کنارے ایک پتھر کا سائبان تیار کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سائبان کھجور کی چھالوں کا بنایا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی پر مامور تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم انہم حفات فاحملہم وعرات فاکسہم وجیاع فاشبعہم وعالۃ فاغنہم من فضلک۔ اے اللہ، یہ مسلمان پیدل چل کر آئے ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما دیجئے، ان کے جسم پر لباس نہیں، ان کو لباس عطا فرما دیجئے، یہ بھوکے ہیں، ان کو سیراب کر دیجئے، یہ لوگ مسکین و غریب ہیں، ان کو اپنے فضل اور کرم سے غنی اور خوشحال بنا دیجئے۔ دعا کی قبولیت۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور بدر سے واپس آنے والوں میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اگر اس نے سواری پر جانا چاہا تو اس کو 2 اونٹ ایسے نہ مل گئے ہوں جن کو وہ استعمال کر سکے، اور اسی طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے مل گئے۔ اسی طرح مال غنیمت اتنا ملا کہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ رہی۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اتنا زبردست معاوضہ ملا کہ ہر خاندان دولت مند ہو گیا۔ دعا کی قبولیت کا راز۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران کی 123 نمبر آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اولیاء کرام کے نزدیک اس آیت مبارکہ کی تفسیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہو، اس کی مدد کیسے حاصل ہو، اولیاء کرام اس کا راز بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہو تو اپنے کمزور ہونے کی معرفت پیدا کرو، اگر علم چاہتے ہو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو، اگر عزت چاہو تو اپنے کو حقیر ہونے کا یقین پیدا کرو کہ میں کچھ نہیں، اپنی حقارت پر یقین کرو، اور پھر استغاثہ کرو تو وہ عزت دیتا ہے۔ اپنی محتاجی اور محرومی کا یقین کرو اور پھر رجوع اللہ کرو تو پھر اللہ تعالی درجہ اور تقوی عطا فرماتے ہیں۔
اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا اپنی زندگی کے بارے میں یقین کرو تو اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں ازداد سے مدد ملتی ہے۔ ازداد کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس چیز کی اپنے اندر بالکل نفی کر دیں، اپنے دل کو خالی کر لیں۔ یعنی جب ہم مدد مانگتے ہیں اور مدد نہیں ملتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد مانگنے سے پہلے کی جو کیفیت ہونی چاہیے دل و دماغ میں وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی۔ ہمارا دھیان اپنے مال پر بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ سے دستگیری بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا دھیان اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ سے علم بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا دھیان اپنی عزت، اپنی معززیت اور سوسائٹی میں منصب پر بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عزت مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ نصرکم اللہ کب ہوا؟ کہ جب صحابہ کو یقین ہو گیا اور وہ اس کیفیت میں تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب انسان اس کیفیت کا یقین پیدا کر لے کہ میں بے سر و سامان ہوں، اسے اپنے ہونے کا یقین نہ رہے، اپنے اسباب پر یقین نہ رہے، اپنے ذرائع پر یقین نہ رہے، دنیا میں اپنی حیثیت پر یقین نہ رہے، نفی کر دے کہ کچھ نہیں، اللہ تو ہی ہے۔ جب اپنی ذات کی نفی کر کے بندہ سائل یا فقیر بنتا ہے تو نصرکم اللہ کا سامان آتا ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 47 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے